الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سے بڑی نعمت وقت کی نعمت ہے۔ وقت اللہ رب العزت کی جانب سے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے۔ اس وقت کے بارے میں کہا جاتا ہے الوقت اثمن من الذهب، کہ یہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر جو چیزیں ہمیں حاصل ہیں، دوسری نعمتیں حاصل ہیں، وہ اگر ہم سے کھو جائیں، ان نعمتوں کا نقصان ہو جائے، چیزیں ہلاک ہو جائیں، تو ان تمام چیزوں کو محنت اور مشقت کے ذریعے دوبارہ حاصل کر لینا ممکن ہے۔ لیکن وقت کا جو لمحہ ہماری زندگی کا گزر گیا، دنیا کی ساری دولت سب کچھ دے کر اس وقت کو دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ کا مشاہدہ اور تجربہ ہوگا کہ دین اور دنیا کے اعتبار سے وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو وقت کی قدر کرتے ہیں، وقت کی پابندی کرتے ہیں، جو خالص دنیا دار ہیں اور دنیا کے اندر انہوں نے ترقی کر رکھی ہے، مال کے اعتبار سے، عزت اور شہرت کے اعتبار سے۔ ان کو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ وقت کو صحیح استعمال کرتے ہیں، وقت کو برباد نہیں کرتے، تو انہوں نے دنیاوی اعتبار سے ترقی کی۔ اور جنہوں نے دین اور دنیا دونوں اعتبار سے ترقی کی، اس میں بھی آپ مشاہدہ کریں گے تو وہی لوگ نظر آئیں گے جو وقت کو صحیح انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ اور جو وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت کو صحیح انداز میں استعمال نہیں کرتے، تو پھر وہ نہ تو دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہوتے ہیں اور نہ دین کے اعتبار سے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ انسان کی کامیابی، جزا سزا، جنت میں جانے اور جہنم میں جانے کا دار و مدار اسی وقت کے صحیح استعمال کرنے پر ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک ہل نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے اور وہ ان 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ ان چیزوں میں سے سوال جو ہوگا عن عمرہ فیما افنا، اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس زندگی کو، اس عمر کو کہاں کھپایا، کہاں گوایا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اللہ نے جوانی عطا فرمائی، اس جوانی کو کہاں خرچ کیا۔ علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اللہ نے جو علم عطا فرمایا تھا اس علم کے تقاضے پر عمل کیا نہیں کیا، علم کے مطابق عمل کیا نہیں کیا۔ اور چوتھا اور پانچواں سوال مال کے بارے میں ہوگا کہ مال کو کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے، جائز راستوں سے کمایا یا نہیں کمایا، پھر مال کو کہاں خرچ کیا، جائز اور حلال جگہوں پر خرچ کیا یا یوں ہی فضول خرچی اور اسراف کرتا رہا، یہ سوال ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت کے آنے سے پہلے، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری کے آنے سے پہلے، اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولی کے آنے سے پہلے، کہ مشغولی
جب آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد انسان کو کسی بھی چیز کا وقت نہیں ملتا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان نعمتوں کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، اور جب وہ نعمتیں ان کے ہاتھ سے چھن جاتی ہیں تب پھر اس کا احساس ہوتا ہے۔ پہلی نعمت الصحہ، کہ تندرستی، صحت مند ہونا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب تک یہ نعمت حاصل ہوتی ہے انسان یہ سمجھتا ہے میں تو ہٹا کٹا ہوں، میں جوان ہوں، میں صحت مند ہوں، میں چل سکتا ہوں، میں دوڑ سکتا ہوں، میں پھر سکتا ہوں، اور وہ یہ سمجھتا رہتا ہے یہ جوانی اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، یہ صحت مندی اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ حالانکہ اس جوانی کے بعد یا تو بڑھاپا ہے یا موت ہے، تیسری اور کوئی چیز نہیں ہے، یہ چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، لیکن انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفراغ، کہ انسان کے پاس مشغولی کا نہ ہونا، فرصت کا مل جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، کہ زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس وقت وہ یہ سمجھتا ہے میں تو ہمیشہ یوں ہی خالی رہوں گا، ہمیشہ میرے پاس ایسے ہی اوقات رہیں گے، ہمیشہ ایسے ہی ذمہ داریوں سے فارغ رہوں گا، اور جب فارغ رہتا ہے تو اس وقت جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے اس کی زندگی آگے بڑھتی ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ اتنا آ جاتا ہے کہ اب چاہتے ہوئے بھی اب دل کرتا ہے کہ کچھ کر لے، کچھ اچھے کام کر لے، کچھ نیکیاں کر لے، یا جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے تو اب دل چاہتا ہے، لیکن اب پھر اس کے لیے وقت نہیں رہتا، اس کا وقت اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ وقت اللہ رب العزت کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، اور وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، کہ سال کتنی تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چند دنوں پہلے ہم رمضان کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، روزے رکھ رہے تھے، پھر عید کی تیاریاں کر رہے تھے، پھر اس کے بعد ایسا محسوس ہوا بھائی عید تو گزر گئی، حاجیوں کو روانہ کرنا ہے، ہم حاجیوں کو روانہ کر رہے تھے، پھر قربانی کی، اور حاجی جن کو ہم نے روانہ کیا تھا وہ حجاج کرام واپس آنا بھی شروع ہو گئے۔ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال ایسے گزر جائے گا جیسے کہ مہینہ گزرا ہے، اور مہینہ ایسے گزرے گا جیسے کہ ہفتہ گزرا، اور ہفتہ ایسے گزر جائے گا اتنی تیزی سے جیسے کہ ایک دن گزرا، اور ایک دن ایسے گزر جائے گا ایسا محسوس ہوگا جیسے ایک گھنٹہ گزرا، اور گھنٹہ اتنی تیزی سے گزرے گا جیسے کہ ایک چنگاری ادھر سے ادھر جاتی ہے اتنی تیزی سے ایک گھنٹہ گزر جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، اور ہم سب اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ اوقات بہت تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، ہفتہ بہت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ابھی ہم نے جمعے کی نماز پڑھی تھی، اور پھر اس کے بعد خیال آتا ہے پھر جمعہ آ گیا، پھر جمعے کی تیاری کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یہ وقت کا تیزی سے گزرنا۔ اور ایسے ہی اب یہ ذی الحجہ کی آخری تاریخیں چل رہی ہے، 28 تاریخ ہے، 2 دن کے بعد یہ ذی الحجہ کا مہینہ جب ختم ہوگا تو اسلامی کیلنڈر کا ایک سال ختم ہو جائے گا۔ 1440 یہ چل رہا ہے، یہ 1440 ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جب نیا چاند نکلے گا تو نیا اسلامی کیلنڈر شروع ہوگا، یہ نیا اسلامی سال شروع ہوگا، محرم کا جب آغاز ہوگا۔ دوستو یہ ہے اسلامی کیلنڈر جس کا یہ آخری مہینہ ذی الحجہ ہے، اور پھر پہلا مہینہ یہ محرم الحرام ہے۔ اس ہجری کیلنڈر کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مشورے سے اس ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا، اور پہلا مہینہ محرم الحرام متعین کیا۔ یہ عجیب اللہ رب العزت کی شان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک محرم الحرام کو ہی شہید کیا گیا۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اور اسی مہینے کے اندر جو آنے والا مہینہ ہے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ 2 جمعوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بیان کیا جائے گا، اور اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی تذکرہ کیا جا چکا۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سن 21 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک تحریر آئی
اس تحریر کے اندر شعبان کا مہینہ لکھا ہوا تھا، شعبان کسی مسئلے کے اندر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بھئی اس شعبان سے کون سا شعبان مراد ہے؟ پچھلے سال والا شعبان مراد ہے یا اس سال والا شعبان مراد ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی سن لکھا ہوا نہیں تھا، صرف شعبان کا مہینہ لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکابر بڑے بڑے صحابہ کو بلایا میٹنگ کے واسطے کہ کوئی اسلامی کیلنڈر، اسلامی تقویم متعین کی جائے۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا اور ان سے کہا کہ آپ جب فرمان جاری کرتے ہیں اپنے گورنروں کے نام اور حاکموں کے نام تو اس کے اندر تاریخ نہیں ہوتی، تاریخ ہوتی ہے تو اس کے اندر سن لکھا ہوا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ آپ نے یہ فرمان کب جاری کیا، حاکم اور گورنر کے پاس وہ فرمان کب پہنچا، اس فرمان پر عمل آوری کب ہوئی، یہ ساری چیزیں پتہ نہیں چل پاتی، جس کی وجہ سے ریکارڈ کے اندر یہ ساری چیزیں محفوظ نہیں ہو پاتی۔ آپ کچھ کیجئے۔ تو انہوں نے صحابہ کی میٹنگ بلائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ اور اس سے پہلے جو زمانہ جاہلیت چلا آ رہا تھا، اس کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی دستاویز لکھی جاتی تھی، کوئی چیز لکھی جاتی تھی تو یا تو اس میں تاریخ نہیں ہوتی تھی، یا تاریخ ہوتی تھی تو مہینہ نہیں ہوتا تھا، مہینہ ہوتا تھا تو سن نہیں ہوتا تھا اس کے اندر، اس لیے چیزوں کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی تھی۔ حالانکہ یہ جو اسلامی مہینے ہیں، محرم الحرام سے لے کر پھر ذی الحجہ تک، یہ سارے مہینے اسلام سے بہت پہلے سے چلے آ رہے تھے اور اسی ترتیب کے ساتھ چل رہے تھے۔ تو مہینے تو موجود تھے لیکن سن موجود نہیں تھا، سال اس انداز میں کیلنڈر ہجری تقویم جو بعد میں متعین کی گئی وہ متعین نہیں تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی میٹنگ بلائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ علم والے تھے لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی اس کو بیان فرمایا وَشَاوِرْهُمْ بِالْأَمْرِ۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے سامنے اس بات کو رکھا اور ان سے کہا کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، ایک اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا، لیکن بات اس پر ہوئی کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کس واقعے کو بنیاد بنا کر کیا جائے۔ چار بڑی رائے آئیں صحابہ کی جانب سے۔ پہلی رائے تو یہ آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو سال ہے اس سال سے ہجری کیلنڈر کا، اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے، اسلامی تقویم کا آغاز کیا جائے۔ دوسری رائے یہ آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال نبوت عطا کی گئی اس سال سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ تیسری رائے یہ آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال دنیا سے پردہ فرما گئے اس سال سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ چوتھی رائے یہ آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی اس سال سے اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی تقویم کا آغاز کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چوتھی رائے کو پسند کیا اور پہلی تین رائوں کو رد کر دیا، اور چوتھی رائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا اور پہلی جو تین رائے تھی ان کو رد کیا اور اس کی وجوہات بھی بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کو اسلامی تقویم کا پہلا سال ماننا اس وجہ سے مناسب نہیں ہے کیونکہ اس میں عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے کہ جو عیسوی کیلنڈر چل رہا ہے ان کے عقیدے کے مطابق وہ اس وقت سے شروع ہوا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور جہاں تک نبوت ملنے کی باتیں ہیں تو تاریخ کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب عطا کی گئی تھی، اس میں چونکہ اختلاف ہے اس لیے اس سے آغاز کرنا مناسب نہیں۔ اور جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلا جانا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خوشی کا موقع ہو کہ اس سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلا جانا خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے کے اندر موجود تھے بہت بڑا حادثہ تھا، بہت بڑی تکلیف کی بات تھی، اس لیے اس کو آغاز ماننا اور وہاں سے اسلامی تقویم اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنا مناسب نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف جو ہجرت فرمائی اس واقعے کو بنیاد بنانا سب سے زیادہ مناسب ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب ہجرت ہوئی، ہجرت کے قریب ہی بہت سے ایسے واقعات تھے
جن کو بنیاد بنایا جا سکتا تھا۔ بدر کی فتح کتنی بڑی فتح تھی۔ اسی طرح اور بھی بہت سی بڑے بڑے غزوات ہوئے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات حاصل ہوئی۔ پھر فتح مکہ ہے، حجۃ الوداع، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان سب کو بنیاد بنایا جا سکتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا۔ حالانکہ ہجرت بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی جو بہت اہتمام سے اس کو بیان کیا جائے یا اس کے اندر مسلمانوں کا فخر ظاہر ہو، کیونکہ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جیسے قیمتی شہر کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ تشریف لے کر جا رہے ہیں، تو آپ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ خوشی خوشی تو تشریف نہیں لے کر گئے۔ 13 سال تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ کے اندر سخت ترین تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وجہ سے اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کی، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا۔ تو بظاہر دیکھنے میں تو یہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے کہ اس کو بہت بڑی فضیلت کے اعتبار سے بیان کیا جائے۔ بظاہر دیکھا جائے تو اس سے بڑی فضیلت غزوہ بدر کے اندر حاصل ہوئی، فتح مکہ کے اندر ہے، حجۃ الوداع کے اندر ہے کہ 1.5 لاکھ کا صحابہ کا مجمع وہاں پر جمع ہے۔ لیکن جو باریک نگاہ رکھتے ہیں، جو دور رس نگاہ رکھتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مکہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کرنا اگرچہ بظاہر اس کے اندر مسلمانوں کی شکست نظر آ رہی تھی اور یہ کوئی فضیلت والی بات نہیں تھی، لیکن دراصل اسلام کی نشأت ثانیہ کا یہاں سے آغاز ہوا تھا، اسلام کی اشاعت کا آغاز یہی سے ہوا تھا، اسلام کے تیزی سے پھیلنے کا آغاز ہی اس ہجرت کے واقعے سے ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے فرما رواؤں کے نام خطوط جاری کیے، اسلام کا پیغام ان کو سنایا، اور بہت سے جگہوں کے قبیلے وفود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینۃ المنورہ میں آنے لگے۔ ان میں سے بہت سے وہ تھے جو صلح کر رہے تھے، بہت سے وہ تھے جو اسلام کے دامن کے اندر آ رہے تھے۔ اسلام کا پیغام جو پوری دنیا کے اندر پھیلنے لگا وہ اس وقت ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس وجہ سے ہجرت کے واقعے کو اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر کا آغاز وہاں سے کیا گیا اور اس کو بنیاد بنایا گیا۔ دوستو، آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسلمان نوجوانوں میں سے اور مسلمانوں میں سے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلامی کیلنڈر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اسلامی تقویم بھی کوئی چیز ہے، اسلامی مہینے بھی کچھ ہوتے ہیں، انہیں نام معلوم ہے، لیکن کسی بھی مسلمان کو بلائیں گے آپ، کسی مسلمان کو جس کا دین سے بہت خاص واسطہ نہیں ہے، اس سے 12 مہینوں کے نام پوچھیں گے تو اسے نہیں معلوم ہے۔ ابھی اگر اس عیسوی کیلنڈر کے بارے میں پوچھا جائے، انگلش کیلنڈر کے بارے میں پوچھا جائے، اس کی تاریخ کے بارے میں پوچھا جائے، مہینوں کے بارے میں پوچھا جائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پوری ترتیب کے ساتھ جنوری سے لے کر دسمبر تک سب کچھ یاد ہوگا، لیکن اگر یاد نہیں ہے تو اسلامی مہینے یاد نہیں ہے۔ کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ جو عیسوی کیلنڈر ہے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں، اس کا استعمال چھوڑ دیا جائے، بالکل جائز ہے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر، تجارت میں، کاروبار میں ایک انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے، انگلش تاریخ کو استعمال کرے، عیسوی کیلنڈر کو استعمال کرے، ان مہینوں کو استعمال کرے، لیکن علماء نے بیان فرمایا کہ یہ جو ہجری کیلنڈر ہے یہ اسلام کا شعار ہے، اسلام کی نشانی ہے، اور اس پر عمل کرنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ سارے لوگ استعمال نہ کریں لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر پورے علاقے کے اندر کوئی مسلمان ایسا نہ بچے جس کو معلوم ہی نہ ہو کون سا اسلامی مہینہ چل رہا ہے، کون سا اسلامی سن چل رہا ہے، کون سی اسلامی تاریخ ہے، سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ ترتیب سے ان کو مہینے نہیں معلوم ہے، بہت سے ہیں جن کے مہینے کے نام معلوم ہے، رمضان معلوم ہے کیونکہ وہاں پر روزے رکھنا ہے، اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ معلوم ہے، انہیں محرم کا نام معلوم ہے، کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنا، یہ مہینہ منحوس ہے۔
سفر کا نام معلوم ہوگا کیونکہ وہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں۔ جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، چونکہ ان مہینوں سے ہمارا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، اس لیے ان مہینوں کے نام بھی معلوم نہیں ہوں گے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہو گیا۔ حالانکہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپنے میں، جیسے وہ اسکول میں جنوری، فروری، سنڈے، منڈے ساری چیزیں یاد کرتے ہیں ترتیب سے، اسکول میں اگر انہیں نہیں یاد دلایا جاتا تو ہم ذمہ دار ہیں، ہم باپ ہیں، ہم سرپرست ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو یہ بتائے کہ دیکھو بیٹا، یہ جس طرح یہ عیسوی کیلنڈر ہے، اسے انگلش کیلنڈر کہا جاتا ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اسی طرح یہ عربی کیلنڈر ہے، یہ اسلامی کیلنڈر ہے، یہ اسلامی تقویم ہے، اور اس کے مہینوں کے نام یہ ہیں، اور اس کا آغاز کب ہوا؟ ہجرت کے سال سے ہوا کہ اب 1440 ختم ہو رہا ہے، تو یہ بتایا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اس وقت سے لے کر اب تک 1440 سال گزر چکے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 1430 سال گزر چکے ہیں۔ یہ تاریخ اسی وجہ سے ہے تاکہ ہمارے بچوں کو معلوم ہو، مسلمانوں کو یہ تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ لیکن ان سب چیزوں میں ہم غفلت و سستی برتتے ہیں اور ان چیزوں کو بتانے کی کوشش نہیں کرتے، اور بتائیں کب؟ اصل بات تو یہ ہے کہ جب انسان کو خود ہی پتہ نہ ہو تو وہ اپنے بچوں کو کیا بتائے گا؟ تو ضرورت تو اس بات کی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بارہا یہ کہا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مدرسے میں داخلہ لے کر علم حاصل کریں یا مکتب کے اندر ضرور آئیں، امام صاحب کے سامنے ضرور بیٹھیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ دین کی بنیادی باتوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ وہ تاجر ہے تو تجارت کے اندر کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی، کون کون سی چیزوں کی تجارت جائز ہے، کون کون سی چیزوں کی تجارت جائز نہیں، تجارت میں کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے، یہ اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ کوئی ملازم ہے تو ملازمت میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کون سی چیز درست ہے کون سی چیز درست نہیں ہے، یہ چیز اس کے لیے جاننا، یہ اس کے لیے بنیادی علم ہے۔ تو ہر ایک کے لیے بنیادی علوم الگ الگ ہیں، اس کو سیکھنا، جب وہ خود سیکھے گا تو اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو سکھانے کی کوشش کرے گا، تو اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو دوستو، ایک عیسوی کیلنڈر ہے، انگلش کیلنڈر جسے کہا جاتا ہے، اور ایک ہے ہجری تقویم جسے اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ جو عیسوی کیلنڈر ہے جسے شمسی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے، یہ سورج کے نظام پر موقوف ہے، سورج کے نظام سے چلتا ہے۔ اور جو اسلامی کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر ہے، جسے قمری کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد چاند پر ہے۔ سورج بھی اللہ کا ہے، چاند بھی اللہ کا ہے، سورج کا نظام بھی اللہ چلانے والا ہے، چاند کا نظام بھی اللہ چلانے والا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب سورج کا نظام بھی اللہ ہی چلا رہا ہے، چاند کا نظام بھی اللہ ہی چلا رہا ہے، تو اسلامی کیلنڈر سورج کے نظام کے ذریعے جو کیلنڈر چلتا ہے اس کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو سورج کے ذریعے جو کیلنڈر چلتا ہے، جسے ہم عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں، جب سے اس کا آغاز ہوا، جیسے کہ ابھی 2019 اگر چل رہا ہے، 2020 تک جب پہنچ رہے ہیں، تو گویا کہ 2020 سال ہو چکے ہیں اس کیلنڈر کا آغاز ہوئے۔ ہم اس کی تاریخ کو پڑھیں کہ جب سے اس کیلنڈر کا آغاز ہوا ہے، کئی مرتبہ اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، کیونکہ جو چیز انسانوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہے وہ ہر زمانے کے واسطے، ہر علاقے کے واسطے نہیں ہوتی، اس میں وقتاً فوقتاً تبدیلی کرتے رہنا پڑتا ہے۔ جبکہ جو ہجری کیلنڈر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوا، 1440 سال ہو چکے ہیں۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، آپ پڑھیے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جس طرح سے اس کا آغاز ہوا تھا اسی طرح اب تک یہ کیلنڈر چل رہا ہے۔ اور اسلام کے بارے میں آپ بارہا سنتے ہیں کہ اسلام عدل و مساوات کا مذہب ہے، عدل کا، انصاف کا مذہب ہے۔ تو اگر سورج کے کیلنڈر کو، شمسی کیلنڈر کو اسلامی کیلنڈر بنا دیا جاتا اور عبادات کو اس پر موقوف رکھ دیا جاتا، تو مثال کے طور پر یہ سمجھیے کہ اسلام کی ایک اہم عبادت روزہ ہے، جس کو رمضان کے اندر متعین کیا گیا، اور رمضان اسلامی کیلنڈر کا ایک مہینہ ہے۔ اگر رمضان میں روزوں کو فرض کرنے کے بجائے شمسی کیلنڈر عیسوی کیلنڈر کے کسی ایک مہینے میں متعین کر دیا جاتا، مثال کے طور پر دسمبر، جنوری، فروری، ان 3 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں متعین کر دیا جاتا، تو دسمبر، جنوری، فروری کے بارے میں ہندوستان اور آس پاس کے ممالک میں رہنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ یہ مہینے ہمیشہ ٹھنڈی کے موسم میں آتے ہیں، دن چھوٹا ہوتا ہے، راتیں بڑی ہوتی ہے، دن بہت جلدی، بہت سکون کے، آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ تو اگر
رمضان کے جو روزے ہیں وہ رمضان میں فرض کرنے کے بجائے دسمبر، جنوری، فروری میں اگر فرض کیے جاتے تو ہندوستان کے لوگ اور آس پاس کے لوگ ہمیشہ کے واسطے آسانی میں رہتے. ہمیشہ ٹھنڈی کے موسم میں روزہ آتا، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، رات لمبی ہوتی، آرام سے سوتے، دن میں تھوڑے وقت کا روزہ رکھنا ہوتا، اس میں بھی دھوپ کی شدت نہیں ہے، پیاس کی شدت نہیں ہے، آسانی کے ساتھ زندگی گزرتی. جو دنیا کے نقشے کو جانتے ہیں، جغرافیے کو جانتے ہیں، وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ پوری دنیا کا موسم ایک وقت میں ایک جیسا نہیں ہوتا. دسمبر، جنوری، فروری جب ہمارے علاقوں میں خوب سردی ہو رہی ہوتی ہے تو دنیا کے بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر سخت ترین گرمی انہی مہینوں کے اندر پڑ رہی ہوتی ہے، دن کافی بڑا ہوتا ہے، تو وہاں کے لوگ تو ہمیشہ کے واسطے سختی میں پڑ جاتے اور یہاں کے لوگ ہمیشہ کے واسطے نرمی کے اندر رہتے، آسانی میں رہتے. جبکہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلامی عبادات عدلتے بدلتے موسموں میں آتے رہے، کہ اگر کبھی ان علاقوں کے لوگ آرام کے اندر ہیں، بہت سے ہمارے وہ احباب جو بڑی عمر کے انہوں نے دسمبر، جنوری میں بھی روزے دیکھے ہوں گے اور اب مئی میں روزے دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے آسانی والے دنوں میں بھی روزہ رکھا اور اب مشکل والے دنوں میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں. تو جب ان علاقوں کے لوگ آسانی میں ہوں گے، دوسری جگہ کے لوگ مشکل میں ہوں گے، دوسری جگہ کے لوگ آسانی میں ہوں گے تو یہاں کے لوگ مشکل میں ہوں گے. یہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں. لیکن یہ چیز کب ہو سکتی ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اسلامی عبادات کی بنیاد چاند کے مہینوں پر رکھی جائے، چاند کے کیلنڈر پر رکھی جائے. تو ایک وجہ تو یہ بھی ہے، اور ایک آسان وجہ کہ شمسی کیلنڈر، سورج کے ذریعے جو کیلنڈر چلتا ہے، جو تاریخیں آتی ہیں، ان تاریخوں کو کوئی بھی سورج کو دیکھ کر تاریخ کا پتہ نہیں لگا سکتا. آج جو تاریخ ہے عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے، اگست کے اعتبار سے جو تاریخ ہے، ہم سورج کو دیکھ کر کہ سورج کس جگہ پر ہے، چاہے صبح کا وقت ہو، چاہے دوپہر کا وقت ہو، چاہے عصر کے بعد کا وقت ہو، سورج کو دیکھ کر کبھی بھی تاریخ کا پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ مہینے کی کون سی تاریخ ہے. یہاں تک کہ اس بات کا بھی پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ مہینے کے شروع کا حصہ چل رہا ہے یا درمیانی حصہ چل رہا ہے یا آخری حصہ چل رہا ہے. جبکہ چاند کے ذریعے اللہ رب العزت نے جو تاریخیں متعین کی ہیں، اور جو تاریخ یہ متعین کی گئی، ایک ایسا شخص جو زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو وہ بھی چاند کو دیکھ کر یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ مہینے کا شروع کا حصہ چل رہا ہے، یا درمیانی حصہ چل رہا ہے، یا مہینے کا آخری حصہ چل رہا ہے. اور جو اچھے خاصے پڑھے لکھے وہ تاریخ تک صرف سورج کو دیکھ کر کہ سورج مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، کب ہے، اس کا سائز کیا ہے، ان سب چیزوں کو دیکھ کر حتمی اور یقینی تاریخ بھی متعین کر سکتا ہے. تو یہ فطری چیز ہے کہ ایک آسان سے انداز میں عام پڑھا لکھا آدمی بھی اس کے ذریعے تاریخ معلوم کر سکتا ہے. اس وجہ سے بھی ہجری کیلنڈر کو اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر بنایا گیا. اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک اعتراض لوگ بہت سی مرتبہ کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی عرفہ کا دن گزرا تھا بقرعید سے پہلے، تو عرفہ کے روزے کی بہت زیادہ عظمت اور فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. تو یہاں ذہنوں میں یہ بات آتی ہے اور بہت سی مرتبہ لوگ غلط فہمی پھیلاتے ہیں، مضامین لکھ کر اخبارات میں مضامین آتے ہیں، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی میسج گردش کرتے ہیں کہ سعودی کے اندر جو حجاج کرام گئے ہیں وہاں تو عرفہ ایک دن پہلے آ رہا ہے، تو وہاں کا اعتبار ہوگا یا یہاں کا اعتبار ہوگا. وہاں جب عرفہ ہو رہا ہے یہاں کی 8 ذی الحجہ ہے، اور یہاں پر جب ہم عرفہ منا رہے ہیں وہاں تو بقرعید کا دن بھی ہو گیا ہے. تو کہاں کا مانا جائے گا؟ اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نمازوں کا جو وقت متعین کیا گیا ہے، یہ سورج کے اعتبار سے نمازوں کا وقت متعین کیا گیا ہے. ہم جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں یہاں پر تو سعودی میں اور مکہ المکرمہ میں فجر کی نماز کا وقت نہیں ہوتا. اسی طرح نمازوں کے وقت میں بھی کافی تاخیر، کافی فرق ہوتا ہے. تو نماز ہم وہاں کے وقت کے اعتبار سے تو نہیں پڑھتے، نماز ہم یہاں کے وقت کے اعتبار سے پڑھتے ہیں. تو اسی طرح جو روزہ رکھیں گے وہ یہاں کے چاند کے دیکھنے کے اعتبار سے رکھا جائے گا. دوسری کوئی بھی عبادت ہوگی وہ مقامی جہاں پر انسان ہوگا وہاں کا اعتبار ہوگا، سعودی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ اعتراض صرف مسلمان ہی نہیں کرتے، غیر مسلم احباب بھی اعتراضات کرتے ہیں. ان کو تو انہی کی زبان میں جواب دیا جا سکتا ہے کہ آپ کی جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کے اندر، ان کی جیسے بڑی عبادت ہے عیسائیوں کے اندر، ان کی جو بڑی عبادت ہے کہ جو کرسمس منایا جاتا ہے اور اس کے واسطے جو گھنٹہ بجتا ہے، تو ان کی جو اصل جگہ ہے بیٹھ کر وہاں پر جس وقت گھنٹہ بجتا ہے، دوسرے بعض علاقوں میں جب گھنٹہ بجتا ہے 12 بجتے تو 11 گھنٹوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے، بعض جگہ 10 گھنٹوں کا فاصلہ ہوتا ہے. تو آپ کی عبادت میں بھی تو یکسانیت نہیں ہے. اسی طرح
برادران وطن میں سے بھی بہت سے جو پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں انہوں نے اس بات کا اعتراض کیا۔ تو یہاں جو ان کی عبادتیں منائی جاتی ہیں تو ہندو خاص طور پر ایک جیسے ہندوستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں ہے، ماریشس وغیرہ کے اندر ہے، تو یہاں بسنت پنچمی ان کی ایک بڑی عبادت ہے۔ تو جب وہ بنارس کے اندر منائی جاتی ہے، ماریشس میں اس وقت نہیں منائی جاتی، وہاں پر وہ تاریخی نہیں ہوتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان اعتراضات کو سمجھنے اور ان کے جوابات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر کا جو آغاز کیا گیا یہ ہجرت کے اوپر اس کی بنیاد کو رکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ مشورہ ہو رہا ہے، جب اس بات کو متعین کر دیا گیا تو ایک بات اور سامنے آئی کہ اسلامی کیلنڈر، اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ کون سا ہوگا۔ اس میں بھی مختلف رائے آئیں۔ بعض نے رائے دی کہ رمضان چونکہ سب سے اہم مہینہ ہے، سب سے فضیلت والا مہینہ ہے، رمضان سے آغاز کیا جائے۔ بعض نے رجب کی رائے دی اور مختلف رائیں آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے محرم کے مہینے کو متعین فرمایا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو محرم الحرام کا مہینہ زمانے جاہلیت میں بھی اس کو محترم مانا جاتا تھا اور یہیں سے وہ سمجھتے تھے کہ سال کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے بھی اس کو متعین کیا گیا۔ اور چونکہ اسلامی کیلنڈر کی بنیاد ہجرت پر رکھی گئی ہے تو ہجرت کے واقعے کو یہاں پر بھی بنیاد مانا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ اگرچہ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں فرمائی، ربیع الاول کے آغاز میں آپ نے ہجرت کا آغاز کیا اور 8 ربیع الاول کو مدینہ المنورہ پہنچے۔ تو ربیع الاول میں اگرچہ ہجرت ہوئی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ محرم الحرام کے مہینے میں فرما لیا تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے واسطے مدینے کے جو لوگ حج کے زمانے میں ذی الحجہ میں آئے تھے انہوں نے دعوت دی تھی ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مدینہ تشریف لائے۔ ذی الحجہ کے بعد محرم کے مہینے میں ہی آپ نے ارادہ فرما لیا اور ہجرت فرمائی ربیع الاول کے مہینے میں۔ تو چونکہ ارادہ آپ نے محرم کے مہینے میں فرما لیا تھا اس لیے محرم کے مہینے کو اسلامی کیلنڈر، اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ محرم سے چلتے ہوئے پھر یہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ آخری مہینہ ہوتا ہے۔ دوستو سال گزرتے چلے جاتے ہیں اور سال گزرنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم یوں ہی خانہ پوری کے اندر سال گزار دیں۔ جب بھی ایک سال ختم ہو رہا ہو، نیا سال شروع ہو رہا ہو تو ہماری کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ یہ جو سال گزرا ہے ہم نے اس میں دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے کچھ ترقی کی یا نہیں کی، اس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہجرت کے واقعے کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، خصوصاً موجودہ حالات میں کہ موجودہ حالات میں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے جس طرح زمین تنگ کی جا رہی ہے اور جس طرح مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر مکہ المکرمہ میں ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، وہ بہت زیادہ تھے، اور آج جو مظالم ہو رہے ہیں یہ بہت کم ہیں۔ تو وہ مظالم جب صحابہ کے سامنے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے، آپ کا عمل کیا تھا؟ صحابہ کا عمل کیا تھا؟ آپ اپنے راستے سے ہٹے نہیں، کیونکہ معلوم تھا یہ راستہ صحیح ہے، ہم درست راستے پر جا رہے ہیں، تو آپ ثابت قدم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آسانیاں پیدا فرمائی۔ ہمیں بھی اس بات کا عہد اور پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے سفر کی سمت صحیح ہے، ہم صحیح راستے کے اوپر چل رہے ہیں، تو چاہے جتنی پریشانیاں آ جائیں، چاہے جتنی مشکلات آ جائیں، ہم ثابت قدم رہیں گے، سیدھے راستے پر چلتے رہیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔